ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ النساء آیت نمبر 43 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا صدق الله العظيم۔ آیت جو سامنے ہے یہ مومنین کو نماز کے آداب بتانے آئی ہے۔ اب بتائیے جو الصلاۃ کا لفظ یہاں ہے انشاءاللہ اس کو عرض کریں گے آج کے اس سے مراد کیا ہے، کیونکہ صلاۃ ایک ہے اقامِ صلاۃ اور ایک ہے صلاۃ، تو ان کے فرق سے ہی اگلے مسئلے میں ہم آسانی پیدا کر سکیں گے، جس میں جا کر ابھی میں عرض کرتا ہوں کیسے مفسرین جا کر اس میں اٹک گئے ہیں اور پھر اس کو جوڑنے کے لیے انہوں نے اپنے مختلف قسم کی باتیں کی ہیں جو انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ تو جو عام مطلب ہے یا عام اس کا وہ مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اے ایمان لانے والو، آپ نماز کو کے قریب نہ جائیں، یعنی نماز کو چھوڑ دیں، نماز کی طرف آئیں نہیں جب آپ سکارا ہیں۔ سکارا کا روایتی معنی یہ کیا گیا مست ہیں، نشے میں، لیکن ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ اور قرآن کے متعدد مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے، قرآن کے متعدد مثالوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور استعمال لفظ سکارا کو دیکھتے ہوئے اور جو موانع ہیں نشے کا معنی لینے کے، وہ ساری پچھلی نشستوں میں عرض کر چکے ہیں۔ ہم نے جو معنی کیا تھا وہ یہ تھا کہ جب آپ اختلاط ذہن اور انتشار ذہن کا شکار ہیں، جب آپ مبہوت الحواس ہیں، حواس باختہ ہیں، ذہنی تشتت میں پڑے ہوئے ہیں اور اس طرح کا آپ کو صحیح کنسنٹریٹڈ نہیں ہے، متمرکز نہیں ہے ذہن، تو اس صورت میں نماز آپ کی ہے ہی بے فائدہ۔ اس نماز کی طرف آنے سے کچھ حاصل آپ کو ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ نماز وسیلہ قرب الہی ہے، اور جب آپ ایسے بے ربط قسم کی باتیں کچھ کر کے چلے جائیں اوپر نیچے ہو کر، تو اس سے کیا آپ کو حاصل ہونا ہے؟ جیسے کہ اگر آپ کسی بندے کے سامنے ہی اسی طرح جب آپ کے ذہنی تشتت میں ہوں اور ذہن آپ کا ایک جگہ نہ ہو اور حواس باختہ ہوں، تو آپ صحیح ڈھنگ سے اس کے ساتھ بھی بات نہیں کرتے ہیں، جملہ اور بولتے ہیں، معنی اور لیتے ہیں، بات کیا کر رہے ہوتے ہیں اور جو الفاظ آپ کے ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتے ہیں کہہ کیا رہے ہیں۔ تو اس قسم کی صورتحال میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات چیت کرنے کی کوئی صورت ہے، فائدہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے خدا کریم نے کہا ہے کہ آپ یہ کام نہ کریں یہاں تک کہ آپ کیا کریں، حتی تعلموا ما تقولون، کنسنٹریٹ کریں، اپنے ذہن کو ایک جگہ لے آئیں، پہلے تھوڑا سا فوکس کریں
کہ آپ نماز کی طرف آ رہے ہیں، اللہ کے ذکر کی طرف آ رہے ہیں، اور پھر یہ کام کریں، ٹھیک ہے۔ حتی تعلموا یہ حد ہے کہ آپ پھر کیا کریں، حل بھی یہی ہے جیسے کہ اگلے مسئلے کا اگلا حل ہے۔ تو بہرحال یہ حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کیا۔ بس اس سے نہ ایک اور مسئلہ جو نماز میں وہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جو کچھ ہم نماز میں کہہ رہے تھے اس کا ہمیں پتہ بھی ہو۔ جو کچھ کہہ رہے ہیں، ایک تو یہ ہے نا کہ حواس جمع ہوں، دوسرا یہ ہے کہ یہ پتہ ہو کہ آدمی کیا رہا ہے، یعنی یہ ہے کہ کم از کم نماز کے اذکار کا ترجمہ اور مطلب اور مفہوم آپ کو پتہ ہو۔ ابھی 90% یا اس سے زیادہ ہو سکتا ہے عوام نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کو اس کا مفہوم اور مطلب پتہ نہیں ہے۔ یہاں خدا کریم فرما رہا ہے کہ آپ نماز کے قریب نہ آئیں جب آپ مستی میں ہیں یا جب آپ حواس باختہ ہیں، ذہنی تشتت کا شکار ہیں، غیر متمرکز ہیں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ نہیں جانتے کہ کیا کہہ رہے ہیں، حالانکہ مقصد اللہ تعالیٰ کا آپ کو بلانے کا اور آپ کو نماز میں داخل کرنے کا یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کریں، اور گفتگو کا بھی آپ کو پتہ ہو کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ بس نہ صرف یہ کہ وہ ذہنی تشتت کا مسئلہ ہے، بلکہ اگر کسی کو ان اذکار کا مطلب بھی پتہ نہیں ہے تو وہ بھی، اس کی نماز بھی بیکار ہے اس آیت کے مطابق، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو مقصد ہے اس میں وہ بتا رہا ہے کہ نماز میں مقصد یہ ہے کہ حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ آپ جانتے ہوں، علم رکھتے ہوں اس چیز کا جو آپ کہہ رہے ہیں۔ اب ایک بندہ ہے، اس نے پڑھی ہے، جیسے بچوں کو پڑھائی جاتی ہے، حمد پڑھ لیا اس نے، اور پھر اس کو جب وہ نماز پڑھتا ہے تو بھی کہتے ہیں کہ حمد آپ پڑھ لیں اس میں، وہ بچہ حمد بھی پڑھ لیتا ہے، اب بڑا ہو گیا ہے، نماز میں حمد پڑھتا ہے، وہ بالکل پڑھتا ہے، اور بعض اوقات بڑی طرز کے ساتھ اور ٹھیک سے اپنی تجوید اور یہ اور وہ اور فلاں جو اس کے ساتھ پڑھتا ہے صحیح سے الحمدللہ، جیسے بھائی، لیکن مطلب پتہ نہیں ہے۔ تو اس آیت کے مطابق اس کی نماز اللہ کی چاہی ہوئی نماز نہیں ہے، اللہ اس سے منع کر رہا ہے کہ یہ نماز بیکار ہے۔ آیت کہہ رہی ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ، کب تک؟ حتی تعلموا، اب سکارا کا جو بھی مسئلہ کر لے، جو بھی مسئلہ کر لے، لیکن یہ تو ہے نا کہ اللہ کا چاہنا کیا ہے؟ اے اللہ، تو جو منع کر رہا ہے نماز کے قریب آنے سے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ اب یہ پتہ نہ ہونا سکارا کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ بندہ مست ہے، مثلا جو انہوں نے معنی کیا ہے، اور حواس باختگی کی وجہ ہو سکتی ہے جو ہم نے معنی کیا ہے، ذہنی تشتت کا معنی کیا ہے، وہ ہو سکتا ہے، ہاں کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ اور حتیٰ تیسری وجہ کہ جو خود حتی تعلموا ما تقولون سے نکلتی ہے، تیسری وجہ یہ ہے کہ بندہ لا علم ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ وہ کہہ کیا رہا ہے۔ بس یہ نماز اللہ کی مطلوب نہیں ہے، بلکہ اللہ کی مطلوب صرف نہیں ہے، کیا درجہ نہیں ہے، بلکہ اللہ چاہتا ہے کہ یہ نہ ہو، ایسی نماز نہ ہو۔ لا تقربوا جو کہا ہے کہ نماز کے قریب نہ آئیں، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ آپ کو پتہ ہو کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کہ آپ صحیح ادا کر رہے ہو۔ یہ اگر کہتے ہیں نا کہ حتی تعد الالفاظ، کہ وہ جو الفاظ صحیح سے آپ ادا کر رہے ہو، یہ نہیں کہا تعلموا، آپ کو پتہ ہو کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ پتہ کب ہو سکتا ہے؟ جب آپ کو اس کا مطلب، مفہوم، اذکار کا پتہ ہو۔
آپ کو پتہ ہو کہ سامع اللہ لمن حمدہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ سبحان ربی العظیم کیوں کہہ رہے ہیں یا کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں، سبحان ربی الاعلی کیا ہے؟ جو صورت میں آپ نے پڑھا ہے اذکار کیا ہے؟ یہاں تو رواج کے مطابق رنگ برنگی نماز بنانے کے لیے اس میں یہ آیت، اس میں وہ آیت، اس میں اگلی آیت، اس میں اگلی آیت پڑھے جا رہے ہیں لوگ. بعض یہ صورت پڑھ لیتے ہیں، کبھی وہ صورت پڑھ لیتے ہیں، کبھی وہ صورت پڑھ لیتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ خدا کریم کی مطلوب نہیں ہے یہ نمازیں جب تک کہ حتی تعلموا ما تقولون، یعنی خدا کریم کا موقف یہ ہے کہ میرے نزدیک وہ نماز کام کی ہے جس میں حتی تعلموا ما تقولون ہو، آپ کو پتہ ہو کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. اب آپ یعنی خدا کریم کی طرف سے بتایا ہوا قاعدہ ہے، اب آپ کوئی کہے کہ نہیں نہیں ہمیں بس یہ ٹھیک ہے، یہ اس طرح چل جاتا ہے، تو ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ ہیں وہ اپنے قاعدے بنائے ہوئے ہیں، اپنے قانون بنائے ہوئے. ہاں بھائی آپ نے مخرج ٹھیک کرنا ہے، عین کو صحیح وہ گلے کے نیچے تک، غین کو تو اس سے بھی تھوڑا سا نیچے صحیح دبا کے ایسے گہرائی سے اٹھا کے لے کے آنا ہے، مثال کے طور پر. یہ چیزیں مقصد نہیں ہے. مقصد جو ہے اللہ تعالیٰ کا نماز میں کہ آپ جانتے ہوں جو کچھ کہہ رہے ہیں. ادائیگی الفاظ یہ اتنی مہم نہیں ہے، آپ جانتے ہوں جو کچھ کہہ رہے ہیں. یعنی اس لیول کی مہم نہیں ہے. اب یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ غلط پڑھتے رہیں، نہیں، ٹھیک سے پڑھیں، جملہ بندی ٹھیک ہو. اور باقی یہ ہے کہ یہ جو بہت ہی اس کو موڑ دے کر اور بہت ہی خاص قسم کے کہ مثلا یہ لفظ منہ کے فلاں حصے سے نکلنا چاہیے اور یہ لفظ یا یہ حرف ادھر سے آنا چاہیے اور ادھر سے آنا چاہیے، یہ اتنا نہیں. بس یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں چونکہ یہاں ایک اور مزے کی بات بھی اسی آیت کے اسی حصے سے نکلتی ہے کہ آپ جانتے ہو آپ کیا کہہ رہے ہیں، دوسرے نہیں. آپ جو جان لیتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی مثلا آپ نے جو ہا کہا ہے الرحمن میں، وہ الرحمن آپ نے نہیں کہا الرحمن کہہ دیا ہے. ہاں، وہ ہے میں جو تھوڑا سا وہ آنی چاہیے خاص قسم کی کیفیت جس سے وہ فرق لگے اس ہا کا اس دوسری ہا سے جو کہ مختلف ہے اس سے، تو اس کا آپ ہا زیادہ، لیکن آپ نے مطلب سمجھ لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی اس آیت کے مطابق آپ کی بات ٹھیک ہے، چاہے سننے والے نے اس سے وہ نہیں سمجھا ہے. سننے والے کچھ بھی سنیں، یہ سنانے کی بات نہیں ہے، آپ کے جاننے کی بات ہے. آپ ٹھیک جان رہے ہیں، آپ کی نماز ٹھیک ہے. حتی تعلموا آپ جان رہے ہیں، نہ یہ کہ دوسرے آپ کو اوکے کریں کہ بھئی آپ کی نماز میں یہ بات ہمیں سمجھنی ہے، ان کو نہ سمجھ آتی رہے، آپ کو سمجھ آئے. جو نماز پڑھ رہا ہے اس کو سمجھ آنی چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. انشاءاللہ مطلب پہنچ گیا ہوگا. خوب، حتی تعلموا ما تقولون، یہ مسئلہ یہاں تک تقریباً ہو گیا. اب اگلا جو نماز کی کیفیت کی اگلی شرط ہے جس سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ بھی نماز کی حالت میں اس سے پرہیز آپ نے کرنا ہے، ولا جنباً، نہ ہی جنابت کی حالت میں. اب جنب پیچھے بھی ہم لفظ پڑھ چکے، پیچھے لفظ یہ جنب کا لفظ پڑھا ہے، آپ کو دوستوں کو یاد ہو یا نہیں، جہاں خدا کریم نے یہ کہا تھا کہ یہ آیت نمبر 36 میں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ.
وہ ہمسایہ جو آپ کا ذی القربہ ہے، رشتہ دار ہے، اور جار الجنب، ذی القربہ کے معنی بھی دو ہو سکتے ہیں اور جار جنب کے بھی دو ہو سکتے ہیں، یعنی اسی کے مقابلے میں ہے تو اس کے دو معنی۔ ذی القربہ کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہمسایہ جو رشتہ دار بھی ہے، قریب بھی ہے وہ، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ ہمسایہ جو قریب ہے، ذی القربہ ہے، جو قریب میں بستا ہے۔ جنب کا معنی ان کے مقابلے میں ہو سکتا ہے کہ وہ جو کیا ہے، دور ہے، دور ہو گئے، ہاں، چاہے غیر رشتہ دار وہ بھی دور ہے، چاہے ہمسائیگی میں اس کا گھر ذرا تھوڑا پرے کر کے ہے، دوسری جگہ ہے، تھوڑا 4 گھر تھوڑا سا فاصلے پر ہے، اس کو بھی جو بس جنب کا مطلب ہوتا ہے جو کنارے پہ ہو، جو اب یہ کہ جنب کو اچھا مفسرین سادہ لو بعض اوقات بس اس کا وہی جو معنی شریعت میں آتا ہے وہی لے لیتے ہیں اور اسی کو آگے چلاتے ہیں، پیچھے سے چلا آ رہا ہوتا ہے۔ جنب یعنی وہ بندہ جو جس پر غسل جنابت واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جنب کو کہتے بھی اس لیے کہ اس کو نماز سے ہٹا دیا گیا، نماز سے اب نماز کے قریب نہیں آ سکتا، اس لیے اس کو کہتے ہیں نماز سے دور بندہ، عبادات سے دور بندہ۔ حالانکہ یہ نہیں ہے، جنب کا لفظ عربی میں پہلے سے رائج تھا، قرآن کے نازل ہونے سے پہلے، اسلام کے آنے سے پہلے عربوں میں اس بندے کو جو اس قسم کے حالات میں شریک ہوا ہو، یعنی خواتین اور مردوں کا تعلق قائم ہوا ہو، اس کو کہتے تھے کہ یہ بندہ اب جنب ہو گیا۔ اب جنب کس وجہ سے کہتے تھے؟ کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، میں اب ادھر ان کو کام کا بیان کرنے کی ضرورت نہیں، بس اتنا ہے کہ وہ اب جو بندہ جنب ہو جاتا ہے تو یقیناً وہ خود ہی کنار ہو جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے، پھر اب اس کو مزید کیا وہ کس کام کا رہتا ہے پھر، ہاں جنب ہو گیا بھائی، سائیڈ پہ ہو گئے بس۔ تو یہ لفظ تھا یہ جس وجہ سے بھی، تو جس پر غسل واجب ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ جنبا، جنابت کی حالت میں نماز کے قریب نہ آئیں۔ اچھا یہ مسئلہ تو بالکل بہت واضح ہے کہ جنابت کی حالت میں نماز کے قریب۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک استثناء دیا ہے، اس استثناء نے پھر درد سر بنا دیا ہے۔ استثناء کیا دیا؟ الا عابری سبیلن، مگر عابرین، یہ عابرین ہے، ہاں مضاف ہونے کی وجہ سے نون اس کی گر گئی ہے، تو عابری سبیلن، مگر راستے میں گزرتے ہوئے، مگر گزرنے والے، مگر راستہ گزرنے والے۔ اب یہ استثناء کیسے بنے گی؟ جنابت کی حالت میں نماز کی طرف نہیں آنا، مگر وہ جو گزر رہے ہوں راستے سے، جو گزرنے والے ہیں راستے سے، مگر وہ جو گزرنے والے ہیں راستوں سے یا راستے سے، یعنی جو گزرنے والے ہیں راستوں سے وہ جنابت کی حالت میں کیا کر سکتے ہیں؟ نماز، اب نماز پڑھ سکتے ہیں، معنی تو یہ بنتا ہے۔ اب مفسرین کو جب یہ نظر ہے کہ راستے میں گزرنے والے جنابت کی حالت میں تو نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ کیسے ہوگا؟ یعنی یہ ہے کہ جو سفر میں ہیں یا گزرنے والے ہیں، راستے میں جا رہے ہیں، وہ جنابت کی حالت میں نماز پڑھ سکتے ہیں، اس جملے کا تو یہ معنی بنتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ یہاں آ کر اپنی جیب سے، اپنی طرف سے یہ ڈالا کہ اس کا مطلب یہ ہے، اللہ تعالیٰ ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ مسجد میں نہیں جا سکتے ہیں جنابت کی حالت میں، مسجد میں نہیں جا سکتے ہیں جنابت کی حالت میں، مگر یہ کہ صرف مسجد سے گزر رہے ہوں، اگر گزر رہے ہیں جنابت کی حالت میں تو وہ جائز ہے۔ الا عابرین سبیلن، یعنی جب گزرنے والے، اگر راستہ گزرنے والے ہوں تو پھر خیر ہے۔ اور اپنی بات میں وزن ڈالنے کے لیے مفسرین نے کیا کیا ہے؟ اس کو ایک تاریخی ضمنہ بھی اس کے ساتھ چپکا دیا ہے، ضمنی ایک بیانیہ، وہ یہ ہے کہ چونکہ
اصحاب کے گھر مسجد کے ساتھ تھے اور ان کے دروازے مسجد کے اندر سے ہی سب کے کھلتے تھے، تو ان کا آنا جانا مسجد کے اندر سے ہوتا تھا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب جنابت کی حالت میں یہ باہر بھی نہیں جا سکیں گے، اس لیے نماز مسجد میں نہ پڑھیں، لیکن مسجد سے گزر کے باہر جائیں، آئیں جائیں پھر خیر ہے۔ یہ حال کیا ہے اس کا کہ اب کیونکہ جوڑ ہی نہیں رہا اللہ نے، پیچھے بات ہو رہی ہے نماز کی کہ اپنے نماز کے قریب نہیں جانا، اللہ تعالیٰ نے آگے کہہ دیا الا عابرین سبیل، مگر یہ کہ اگر گزرنے والے کوئی ہیں، راستے سے گزرنے والے ہیں تو ان کی خیر ہے۔ اچھا، جب یہ مشکل پیش آئی تو کچھوں نے سرے سے یہ کہا کہ اصلاً یہ جو صلوات کا لفظ پیچھے گزرا ہے اس کا معنی ہی مسجد ہے، ادھر نماز مراد ہی نہیں ہے، مراد کیا ہے؟ محل، یعنی محل کو نام دیا گیا ہے، حال کا نام دیا گیا محل کو، یعنی حال جو کہ صلاۃ ہے وہ نام دیے گئے محل کو۔ محل کیا ہے؟ مسجد۔ صلاۃ یعنی مسجد۔ مسجد کیا ہے کہ یعنی لا تقربوا المسجد، مسجد میں نہ آئیں، وانتم سکارا، جب آپ نشے میں ہیں، جیسے انہوں نے معنی کیا ہے، ہاں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ جنابت میں، ہاں اگر صرف راستہ گزرنے کے لیے گزر رہے ہیں مسجد سے اس حالت میں، جنابت کی حالت میں، تو پھر خیر ہے۔ اب دیکھیں نا کتنا، کہاں سے بات کدھر چلی گئی۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے وہ روایتی ایک ہی معنی لیا ہے کہ الصلاۃ یعنی یہی نماز جو ہم کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں، ذکر والی، رکوع والی، سجود والی، جبکہ قرآن میں لفظ صلاۃ اور جو کہ صالیہ یا صلوات سے ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کیا ہوتے ہیں، کسی چیز کے لیے آمادہ ہوتے ہیں، اپنے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے کہ کسی کے ساتھ رابطہ آپ کا ہوتا ہے، صلاوہ، صالیہ، جب آپ کسی چیز کو یعنی نرمی اس میں پیدا کرتے ہیں، اب جیسے، اور نماز میں، نماز کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے اندر نرمی پیدا ہو جاتی ہے، رغبت پیدا ہو جاتی ہے، وہ التجا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، تو اپنے اندر ایک خاص قسم کی کیفیت پیدا کرتا ہے، تو یہ عمل کہتے ہیں عمل الصلاۃ ہے۔ اس نے اپنے اندر وہ تیاری اور التجا اور استدعا اور دعا اور خاص قسم کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطے کی جو ہے نا وہ کیفیت بنائی ہے، یہ صلاۃ ہے۔ اصل میں صلاۃ یہ ہے، اور پھر خدا کریم نے سورہ جمعہ میں صلاۃ کو ذکر کے ساتھ کیا کر دیا ہے؟ برابر کر دیا ہے، ذکر اور صلاۃ ایک ہی چیز۔ پھر یہ ہے کہ ایک جگہ دوسری جگہ وَحَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ، یہ مفسرین وہاں بھی کیا درد سر میں خود کو بھی ڈالا ہے اور آگے سب کے لیے بھی درد سر کا باعث بن گئے ہیں کہ صلوات کا معنی تو صلوات جمع کا صیغہ ہے، تو یہ تو خدا کریم نے بھی بتایا ہے کہ اِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ، دلوک الشمس اِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ، آپ نماز پڑھے وہ وقت جو بتائے ہیں، تو اس کا مطلب خاص قسم کی نماز تو پڑھنی ہے۔ یہ پھر وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ میں، اب صلاۃ وسطیٰ میں اتنا جو ہے نا جھگڑا ہے کہ یہ صلاۃ وسطیٰ کیا ہے، صبح کی نماز ہے، ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، کون سی نماز درمیانی نماز؟ حالانکہ خدا کریم یہاں واضح فرما رہا ہے صلوات والصلاۃ الوسطیٰ، صلوات یعنی وہ جو نمازیں پانچ ٹائم میں وہ جو بتائی ہیں وہ والی، اور صلاۃ وسطیٰ وہ جو ذکر الہی ہر وقت آپ نے کرنا ہے۔ اللہ کا ذکر تو ایسا ہے کہ کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، جناب موسیٰ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں قوت دے دے کہ ہم نذکرک کثیرا، یعنی ہر وقت ذکر الہی میں رہیں، ہر وقت تسبیح الہی میں رہیں، یہ چیز ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟
सब्बिहूहु बुकरतम व असीला, सुबह शाम, यानी आपका उसके ज़िक्र से हट कर कुछ भी ना, उसकी तस्बीह में हर वक्त रहे। तो ज़िक्र इलाही का हर वक्त की जो है, तो यहाँ भी कहा गया है कि अस्सलात का माना अगर ले ज़िक्र इलाही तो बड़ी आसानी पैदा हो जाती है। ला तक़रबुस्सलात, ज़िक्र की तरफ उस वक्त ना आए जब आप सुकारा हों, और ना ही जनाबत की हालत में। जनाबत की हालत में आप नापाक हैं, अल्लाह का नाम ना लें, अल्लाह की तरफ अल्लाह का ज़िक्र ना करें। नापाकी की हालत में जसारत है, गुस्ताखी है। हाँ, एक आपकी हालत और कैफियत ऐसी नहीं है कि इस हालत में क्या करें, आप एक मुक़द्दस और उस हस्ती का नाम लें, पाक हस्ती का नाम लें या ज़िक्र करें, तो मुनासिब नहीं है। एहतराम करना चाहिए, इसलिए इस हालत में ना करें। आगे गए इल्ला आबरी सबीलिन, इल्ला आबरीन सबीलिन, यानी बस बहुत ही सरसरी अंदाज में कोई थोड़ा बहुत आपने कर लिया तो कोई हर्ज नहीं है। जैसे बाकायदा ज़िक्र होता है, भाई आपने तस्बीह उठा ली और वो शुरू कर दी, नहीं। हाँ, अगर मसलन फ़र्ज़ करें छींक आई, आपने कहा है अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, या आपको कोई और मसला पेश आया है, कोई आपने कोई चीज़ मंज़र देखा है जिसमें आप बहुत ख़ास किस्म के, आपने कहा अल्लाहु अकबर, हाँ, या और इस किस्म के, यानी जैसे चलते चलते, हाँ, चलते चलते आपने कोई ज़िक्र कर दिया है तो ये खैर है। लेकिन बाकायदा कोई ज़िक्र आप जिसको प्रोग्राम बनाकर आप कि भाई आप अल्लाह के ज़िक्र करने जा रहे हैं और सलावात में दाखिल होना चाहते हैं, सलात में दाखिल होना चाहते हैं, ख़ास किस्म की ज़िक्र की कैफियत अपनाना चाहते हैं, वो ना तो सुकारा हालत में हो सकती है, ना ही जुनूब की हालत में हो सकती है। बहुत ही सिंपल सा माना है, बात ख़त्म हो जाती है। ना ही हमें कोई माना तब्दील करना पड़ता है, ना ही नमाज को मस्जिद का माना देना पड़ता है, ना ही यहाँ अपनी तरफ से ये डालना पड़ता है कि यहाँ अल्लाह ने एक मोड़ मोड़ा है। हाँ, नमाज से, नमाज की बात हो रही तो नमाज से अल्लाह ने एक मोड़ मोड़ के मस्जिद की बात भी साथ लगा दी कि मस्जिद से आप जुनूब हालत में गुज़र सकते हैं, ये मसला बता दिया। तो इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस सलात का माना उस जगह अगर लें, वसीतर माना लें जो असल सलात का माना है और जो कुरानी माना है, इसी माना में ही खुदा करीम फरमाता है कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। अब अल्लाह और मलाइका सलवात भेजते हैं नबी पर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, हाँ, आप भी सलवात भेजें। तो ये जो है क्या है, यहाँ कौन सी सलवात मुराद होगी, यानी वो माने लुग़वी, वो माना कि आप अपने अंदर उनके लिए अच्छाई, नेकी, रग़बत पैदा करें और उसको ज़बान पर ले आएँ। ठीक है, तो ये जो है अल्लाह ताला से तकाज़ा करें कि अल्लाह ताला उनके लिए क्या करे, उस नेकी, उस रग़बत और रहमत और उसका जो है वो दरवाज़े खोल दे और उन पर रहमत करे और सलवात भेजे। तो ये माना जब आप लेंगे तो आपको अलिया आसानी हो जाएगी कि हाँ, बाकायदा आपने अगर कोई ज़िक्र और सलात का काम करना है तो वो सुकारा हालत में, जुनूब हालत में नहीं है। इल्ला आबिरी सबीलिन, अगर आप राह चलते हुए किसी ऐसे इसी में, जैसे आप किसी चीज़ को देखते हैं सुबहान अल्लाह, अब सुबहान अल्लाह ये ज़िक्रुल्लाह है, लेकिन अभी आप अगर जुनूब हालत में है, आपने अगर कह दिया सुबहान अल्लाह तो इसमें हर्ज नहीं है। या मसलन कोई चीज़ आपने खाई और कहा अल्हम्दुलिल्लाह, या आपको मसलन कोई चीज़ मिली तो आपने कहा शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो है ना, ये क्या है, आबिरीन सबील किस्म की सलात है, आबिरीन सबील किस्म का ज़िक्र है, इसमें कोई हर्ज नहीं। तो ये माना बनेगा जब हम अस्सलात का माना वो करेंगे जो हमने किया। अगर अस्सलात का माना वही करेंगे जो बाकायदा नमाज वाला है तो फिर ये मुश्किल पेश आती है जो दोस्तों का अर्ज़ किया है। इंशाअल्लाह आयत का अगला हिस्सा अगली शायद में अर्ज़ करेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।